بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے ناظرین آپ کا کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، فیڈ بیک کرتے ہیں۔ آج جب ہم اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آ رہے تھے تو پروگرام کا ڈسکشن کا ٹاپک جو وہ تو ڈیفرنٹ تھا۔ ایک دوست نے کوسچن کیا کہ ہمارے اندر جو اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہم یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اکثر اوقات اپنی ارد گرد دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن کے پر بھی دیکھا ہوگا، فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے کسی نہ کسی میڈیم تک آپ تک یہ انفارمیشن ضرور پہنچی ہوگی۔ آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یا کوئی فرینڈ آپ کا ہمیشہ سے اس ڈسکشن کے اندر یہ رہا ہوگا کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلے پن کا شکار ہوں، میں کسی بھی من چاہے زندگی نہیں گزار سکتا، میں اندر سے خوش نہیں ہوں، میں اکیلا ہو گیا ہوں، مجھے تنہائی اچھی لگتی ہے، میں تنہا پسند ہوتا جا رہا ہوں، یا مجھے کسی بھی رشتے کے اوپر اعتبار نہیں رہا، میں اپنی زندگی کو، اپنے رشتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں، سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کو ان رشتوں سے، ان ذمہ داریوں سے آزادی دینا چاہتا ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہماری زندگی میں کیوں آ رہا ہے؟ ایسا ہماری زندگی کے اندر یہ جو سٹریس ہے، یا یہ جو ڈپریشن ہے، یا جو یہ انزائٹی ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اکیلے پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے اندر ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بنیادی سی وجہ ہے۔ سائیکالوجی سے ہٹ کر ہر چیز کو، جتنا بھی لٹریچر ہے، اس چیز کو چھوڑ کر اگر ہم اس چیز کے اوپر صرف فوکس کریں اور اپنی ڈیلی کی زندگی کے اندر صرف نظر دوڑائیں تو ہمارے اندر منفی رویے بڑھتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر شکوہ بڑھتا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر شکایات کا انبار لگا ہے، ہم شکایات کر رہے ہیں۔ کس سے شکایت کر رہے ہیں؟ ہمیں موسم سے شکایت ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے، ہم امیر ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ایک شکایت ہے، ہم غریب ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ایک شکایت ہے، موسم بہت زیادہ گرم ہے تو اس پہ بھی شکایت ہے، موسم بہت زیادہ سرد ہے اس پہ بھی ہمیں شکایت ہے، آج بارش ہے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ آج تو بارش ہو رہی ہے، میرا کام سارا ڈسٹرب ہو گیا، تب بھی ہم شکوہ کریں گے، تب بھی ہم شکایت کریں گے۔ ہماری زندگی کے اندر موسٹ آف دی ٹائم ہم صبح سے لے کر شام تک جس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، جس چیز کے متعلق سنتے ہیں یا جانتے ہیں، یا لوگوں کے ساتھ جب ہماری ڈسکشن رہتی ہے تو اس ڈسکشن کے اندر بہت زیادہ ٹائم ہمارا جو گزرتا ہے وہ شکوے اور شکایتوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان عطا کی ہے، اس زبان کے اوپر شکر گزاری کے جو کلمات تھے یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا جو ہمیں نیچر نے ہمیں جو حکم دیا تھا، وہ تھا پازیٹیوٹی کا، پازیٹیوٹی کو اڈاپٹ کرنے کا، مثبت ڈسکشن کرنے کا، کریٹیوٹی کا، مثبت کریشن کا، جو سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے، عام فہم کے لیے آسانیاں پیدا کر سکے، زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کر سکیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، عام جنرل پاپولیشن کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے رویوں کی وجہ سے، ہماری باتوں کی وجہ سے، کہ جو ہماری باتیں ہیں یا ڈسکشن ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر مثبت گفتگو ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے مثبت رویے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے مثبت بیہیویئرز ختم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اکیلے پن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تنہائی میں جاتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگی سے شکوے کو، شکایات کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے اندر پازیٹیوٹی کو لانا ہوگا، شکر گزاری کو لانا ہوگا۔ ایک شخص بیٹھا تھا مسجد کے اندر اور اللہ جی سے دعائیں مانگ رہا تھا، بڑے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا، اور بڑے خوشو اور خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا، اور دعا یہ تھی کہ یا باری تعالیٰ میرے پاس جوتا نہیں ہے، مجھے جوتا دے دے، ایسا کوئی سبب پیدا کر دے جس سے میں جوتا خرید سکوں، میں ننگے پاؤں ہوں اور میرے پاؤں کے اندر کانٹے چبھتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کا جو حل ہے وہ ہے جوتا۔
تو یا باری تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا سبب پیدا کر دے جس سے میں ایک جوتا خرید سکوں۔ جب اس نے دعا ختم کی اور وہ مسجد سے باہر نکلا تو ایک دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک شخص بیٹھا ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ جب اس کی نظر اس چیز کے اوپر پڑی اور اس نے دیکھا کہ اس شخص کے تو 2 پاؤں ہی نہیں ہیں، تو وہ واپس سیدھا بھاگا اور مسجد کے اندر پہنچا اور سجدے میں گر گیا، اور اس نے اللہ تعالی سے معافی مانگی اور کہا کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 2 پاؤں صحیح سلامت عطا کی ہیں۔ تو وہ فوری طور پر شکر گزاری کے کلمات اس نے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی طور پہ جاتے تھے، ایک دن راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ جی سے آج جب ملاقات ہوگی تو اللہ جی تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ میرے اوپر جو یہ رزق ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے اندر تھوڑی سی کمی لے کر آ جائیں، کیونکہ اب میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے، میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، تو میں اتنی زیادہ سہولیات کا یا اتنی زیادہ آسائشوں کا کیا کروں گا۔ تو اللہ جی کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے اللہ جی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ جی سے کہا کہ ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے عجیب و غریب یہ فرمائش کی کہ میں آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں کہ آپ اس شخص کے اوپر اپنی جو نعمتوں کا نزول ہے اس نزول کو تھوڑا سا کم کر دیں، اور اس کو اب یہ مزید آسائشیں اور یہ نعمتیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ جی نے ان سے کہا کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ وہ میری شکر گزاری چھوڑ دے، شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تو میں اس کے اوپر نعمتوں کا یہ جو نزول ہے یہ ختم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو یہی جواب دیا کہ اللہ جی کا پیغام یہ ہے اور جواب یہ ہے کہ آپ شکر گزاری کرنا چھوڑ دیں، تب یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس بات کا اگر ہم آج کی اپنی پریکٹیکل لائف کے اوپر موازنہ کریں اور اس کے اوپر اپلائی کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم جب ناشکرے ہوں گے، شکر گزاری کے کلمات نہیں کہیں گے زبان سے بھی اور اپنے ایکشن سے بھی، تو اس ٹائم تک ہمارے اوپر اللہ جی کی جو نعمتیں ہیں یہ کم ہی ہوتی رہیں گی۔ تو نعمتوں کا نزول جو چاہے وہ آسائشوں کے اعتبار سے ہو یا من کے بھرے پن کا ہو، من کی شانتی کا ہو، من کے سکون کا ہو، اپنی ذہنی سکون کا ہو، دل کے سکون کے لیے ہو، تو ہمیں اپنے بیہیویئرز کو، ہمیں اپنے ایکشنز کو، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا پڑے گا اور شکر گزاری اور تابعداری کی طرف جانا پڑے گا۔ اب شکر گزاری کی ایک تو یہ ہے کہ ہم زبانی کہہ دیں کہ اللہ جی تیرا بڑا شکریہ، یا کوئی دوسرے انسان نے ہماری ہیلپ کی ہو تو ہم اس کی ہیلپ کے بعد اس کو شکریہ ادا کرتے یا تھینک یو بول دیں۔ ایک ہے کہ ہم اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایکشن سے، اپنے عادات کے اندر یہ چیز کو ڈال لیں، سمجھ لیں اور جان لیں کہ ہم اپنے بیہیویئر سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم لوگوں کے لیے ایسے اقدامات کریں گے جس سے عام پبلک کو فائدہ ہو، عام لوگوں کو فائدہ ہو، ہم ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، ہم راستے سے اس کے لیے رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، ہم ان کو بہتر ایجوکیشن پرووائڈ کر کے دے سکتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے غریب رشتہ دار کا خیال رکھ سکتے ہیں، ہم چیریٹی کرتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں کہ یار ان میں سے تو کوئی کمزور تو نہیں ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو جب یہ ہم مدد کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، دوسروں کی ہیلپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، دوسروں کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ڈپریشن جیسی بیماریوں سے نکل جاتے ہیں۔ ہمیں شکر گزاری، تابعداری سے ہماری جو یہ انزائٹی ہے، یہ جو ہماری سٹریس ہے، یا جو ہمارا جو ذہنی سکون ہے، یہ اللہ جی ہمیں واپس عطا کرتے ہیں، اور ہمارا من جو ہے، جو اندر سے ہم خالی ہیں، جو ہمارے پاس گھر، گاڑی، بڑے بڑے بزنس اور برانڈڈ چیزیں آنے کے باوجود جو ہمارا اندر خالی ہے، جو ہمارے دل کا سکون نہیں ہے، وہ صرف اور صرف سب سے جو بڑی اس کی کامن وجہ ہے کہ ہم مادیت کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں، ہم مادہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بلڈنگز کے اندر، ہم آسائشوں کے اندر، ہم برانڈڈ کارز کے اندر، ہم برانڈڈ کپڑوں کے اندر ہم نے سکون اختیار کر لیے، حالانکہ سکون اس چیز میں نہیں ہے۔ سکون آپ کو ملے گا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے سے، اور خدمت کرنے کا جو سب سے جو کم درجہ ہے کہ وہ اچھی گفتگو کریں، مثبت چیزوں کو دیکھیں۔ دوسرا، ہماری زندگی کے اندر
جو ایک اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھی ہمارا اندر خالی ہے، ہم ذہنی سکون سے دور ہیں، ہم انزائٹی کا شکار ہیں یا ہم سٹریس کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کے اندر عیب تلاش کرنے ہیں، کمیاں تلاش کرنی ہیں۔ اپنے ورکرز کے اندر ہم کمیاں دیکھتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر کمیاں دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر کمیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کمیوں کو، برائیوں کو، ویکنیسز کو دیکھتے ہیں اور ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسی کو الٹ کر لیں، آج سے آپ اپنے ورکرز کے اندر پازیٹیوٹی کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے اگر آپ کا ورکر دن میں 10 کام کرتا ہے تو 6-7 بہت اچھے کام کرتا ہوگا۔ ایک یا 2 کاموں کی وجہ سے اگر ہم اس کی اوورآل پوری پروگرس کو نل اینڈ وائڈ کر دیں اور یہ اس کے اوپر ٹیگ لگا دیں کہ یہ تو بہت برا انسان ہے، یہ تو بہت برا ورکر ہے، اس کو ہم کوئی سپورٹ نہیں کریں گے، اس کو ہم انسینٹیو نہیں دیں گے، اس کی پے کا انکریمنٹ نہیں دیں گے، یا اس کو کسی اور طرح کی ہم کوئی فیسلٹیز نہیں دیں گے کیونکہ اس نے یہ 2 کام خراب کیے ہیں، اور بھائی اس نے 6 کام اچھے بھی تو کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھ لیں تو رشتہ داروں کے اندر تو ڈیفینیٹلی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ناراض بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر اگر ہم پازیٹیوٹی کو دیکھ لیں، ان کی اچھائیوں کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کے اندر ہمارے ساتھ جو اوورآل برتاؤ ہے اس کو اب دیکھیں گے تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ ان کا رسپانس، ان کا ریئیکشن، ان کے اوورآل میل جول ہم سے بہت بہتر ہوگا۔ تو جب ہم اپنے ورکرز کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملک میں، اپنی سوسائٹی میں اچھائی کو تلاش کریں گے اور اپنی اس آنکھ سے اچھائی کو دیکھیں گے اور پازیٹیوٹی کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر سٹریس اور انزائٹی کم ہوگی، کیونکہ آپ اوورآل پکچر جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہوگی اور آپ اپنے برین کو جو میسیجز دے رہے ہوں گے وہ پازیٹیوٹی کو ہوگا کہ آپ کے لیفٹ رائٹ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور آپ اپنے لیفٹ رائٹ کے اوپر آپ کے جو لوگ رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اور یہ جب میسیجز آپ بار بار اپنی دماغ کو دیں گے، اپنی باڈی کو دیں گے، اپنے انوائرمنٹ کے اندر یہ سگنلز بھیجیں گے تو آپ کے اندر ڈپریشن جیسی، اکیلے پن جیسی، ذہنی دباؤ جیسی، بے چینی جیسے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر ایک سکون کی کیفیت آئے گی، آپ کی زندگی کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو چیزوں کے اندر مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اوورآل اگر ہم اپنی کمیونٹی کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں تو اس نے 77 ایئرس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ بھی کی ہے، گو کہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ باقی ملکوں کے کمپیریزن کریں گے تو شاید ہم ان سے پیچھے بھی رہ جائیں۔ ہمارے ملک میں کرپشن بھی ہوگی، بدامنی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی، لیکن اگر اس کی ڈیولپمنٹ پارٹ کو دیکھیں گے تو 47 سے لے کر آج 2024 تک اس نے بہت ساری چیزوں کے اندر گرو بھی کیا ہوگا۔ تو جب آپ گروتھ ریٹ کو دیکھیں گے، پازیٹیوٹی کو دیکھیں گے، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے، سوسائٹی کی اوورآل بلڈنگ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ اچھائیاں بھی نظر آئیں گی، مثبت تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی۔ جب آپ مثبت تبدیلیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اکیلے پن سے نکل جائیں گے اور آپ ایک خوشگوار بہتر زندگی گزاریں گے۔ بہت شکریہ۔